الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك یا ارحم الراحمین، آمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جو رب العالمین ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جو رب العالمین اکیلا ہیں، جو بے نیاز ہیں، جو کسی کا محتاج نہیں بلکہ ہم سارے اس رب العالمین کے محتاج ہیں، جو رب العالمین کسی سے نہیں جنا ہے اور نہ اس سے کوئی جنا ہے، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر کا نہیں، کوئی ٹکر کا نہیں ہے۔ اور درود و سلام کی بارش ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں رحمت کائنات بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا گیا، جن کی اتباع میں نجات ہے، جن کی اتباع میں جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، میں آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کے موضوع پر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ معاشرہ افراد کے مجموعہ کا نام ہے۔ معاشرے کے اندر رہنے والے تمام انسانوں پر، تمام افراد پر اس بات کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے اندر رہ کر اپنے معاشرے سے ہر طرح کی خرابی، ہر طرح کی گندگی،
ہر طرح کا بگاڑ، چاہے ظاہری ہوں یا باطنی بگاڑ ہوں، گندگی ہوں، ان کو دور کرے۔ کیونکہ جب معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ، معاشرے کے اندر رہنے والے مسلمان انسان اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں گے، اپنے معاشرے کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کرنے کی فکریں کریں گے، تو اس کے نتیجے میں معاشرے کی اصلاح ہوگی، معاشرہ پاک و صاف معاشرہ بنے گا، اور معاشرے کے اندر جو رہنے والے انسان ہیں وہ بھی پاک و صاف بن جائیں گے اور نوجوان بے راہ روی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی برائی کو معاشرے سے دور کرنے کے یہی 3 درجات، یہی 3 مراتب بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جب معاشرے کے اندر کوئی برائی دیکھے، کوئی خرابی دیکھے، کوئی بگاڑ دیکھے، کوئی بے حیائی یا فحاشی دیکھے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس گندگی کو، اس برائی کو، اس فحاشی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، لیکن اگر انسان کے پاس ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہیں ہے، انسان کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ کسی برائی کو اپنے ہاتھ سے دور کرے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا درجہ بیان فرمایا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اس برائی کو دور کرے، اس برائی کے متعلق اپنی زبان سے بولے، لوگوں کو روکے اور لوگوں کو متنبہ کرے کہ یہ غلط چیز ہے، یہ برائی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ایک انسان کے پاس اپنی زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا درجہ بیان فرمایا ہے کہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا جانے، اس برائی کو برا جانے، اپنے دل کے اندر برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، کیونکہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا گیا، اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، وہ دور نہایت خراب دور تھا۔ اس دور کے اندر بے حیائی عام تھی، بگاڑ عام تھا، جہالت عام تھی، ہر طرح کی خرابی اس دور کے اندر موجود تھی۔ لیکن جیسے کہ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ لوگ جہنم کے آگ کے گھڑے کے کنارے پر جا پہنچے تھے، رب کائنات نے انہیں اس جہنم سے، اس گھڑے سے بچا لیا۔ یعنی لوگ جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے، دوزخ کے قریب پہنچ چکے تھے، ضلالت و گمراہی کے اندر اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن رب کائنات نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور لوگوں کو اس گندگی سے، اس فتنہ و فساد سے، اس جہنم سے بچا لیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرالی تعلیمات کے ذریعے سے انسانوں کو ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کے فتن و فساد سے، ہر طرح کے بگاڑ سے محفوظ فرما لیا اور اوج ثریا پر پہنچا دیا، اور انسانوں کے سامنے ایک ایسا معاشرہ پیش کیا جس معاشرے کی نظیر قیامت تک نہیں مل سکتی ہے، جس معاشرے کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی ہے۔ اور اس معاشرے کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے، ان لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل بنا دیا کہ اگر تمہیں بھی اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو تمہیں بھی اس اولین معاشرے کی طرف دیکھنا ہوگا، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا ہوگا جس معاشرے کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا۔ آج چونکہ ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے معاشرے کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر ہر طرح کی خرابیاں نظر آتی ہیں، اخلاقی بگاڑ نظر آتا ہے، بے حیائیاں عام ہیں، منکرات عام ہیں، اور اس قدر فتنہ فساد اور بگاڑ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کے انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو پرامن معاشرہ کیسے بنا سکتے ہیں، اپنے معاشرے سے یہ تمام برائیاں، تمام فحش کام، یہ منکرات کیسے دور کر سکتے ہیں۔
تو جب ہم معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس معاشرے کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا، اس معاشرے کو مد نظر رکھنا ہوگا جس معاشرے کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلے تشکیل دیا تھا، کہ اس معاشرے کے اندر کیا خصوصیات موجود تھی، اس معاشرے کے اندر کیا کیا صفات موجود تھی، اس معاشرے کے اندر کیا کیا خوبیاں موجود تھی، جن صفات کی وجہ سے، جن خوبیوں کی وجہ سے وہ ایک مثالی معاشرہ تھا، وہ ایک پرامن معاشرہ تھا، ہر برائی سے پاک معاشرہ تھا، تاکہ وہی خوبیاں، وہی صفات ہم اپنے معاشرے کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، وہی خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ بھی پرامن معاشرہ بن جائے، تاکہ ہمارا معاشرہ بھی پاک و صاف معاشرہ بن جائے، تاکہ ہمارے معاشرے سے بھی ہر طرح کی برائی، ہر طرح کا منکر ختم ہو جائے ہمارے معاشرے کے اندر سے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس معاشرے کو دیکھنا ہوگا، اس معاشرے کے اندر کیا کیا صفات موجود تھی۔ تو اس معاشرے کے اندر جو سب سے پہلے خوبی تھی، اس معاشرے کے اندر جو سب سے پہلے صفت تھی، وہ یہ تھی کہ اس معاشرے میں رہنے والے لوگ ایک رب کی عبادت کرتے تھے، ایک رب کی وحدانیت کی گواہی دیتے تھے، وہ صدق کے دل کے ساتھ رب العالمین کی وحدانیت توحید کو بیان کرنے والے تھے اور شرک سے لا تعلقی کا اظہار کرنے والے تھے، کیونکہ جب تک اس معاشرے کے اندر رہنے والا انسان اپنے معبود برحق کو نہیں پہچان سکتا ہے، تب تک ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جس رب نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اسے رب کی معرفت جب حاصل نہیں ہوگی تب تک اس معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی اسلامی معاشرے کی بنیاد وہ ہے توحید باری تعالیٰ۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید ایک ماننے کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ شیخ ناصر رحمہ اللہ فرماتے ہیں التوحید شرعاً، کہ شریعت کے اندر توحید سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں افراد اللہ بحقوقہ، کہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں وہ صرف رب العالمین کو دے دیے جائے، اور رب العالمین کے 3 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق وہ حقوق ملکی، یعنی ملکیت کا حق ہے رب العالمین کا پہلا، اور دوسرا حق وہ حقوق عبادت کا حق ہے، اور تیسرا حق وہ اسم و صفات کا حق ہے۔ پہلا حق جسے توحید ربوبیت کہا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ رب العالمین کو اپنا معبود مانا جائے، رب العالمین کو تمام مخلوقات کا، تمام چیزوں کا رب مانا جائے، پیدا کرنے والا مانا جائے، خالق اور مالک مانا جائے، رب العالمین کو اس کائنات کا نظام چلانے والا مانا جائے، رب العالمین کو اولاد دینے والا تصور کیا جائے، مانا جائے، رب العالمین کو رزق دینے والا مانا جائے۔ جیسے کہ رب کائنات قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، فرمایا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہہ دیجئے جو رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں زمین و آسمان سے کون رزق دیتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارے آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور ان سے کہہ دیجئے اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور اس کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اس کائنات کا بندوبست کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ یہی جواب دیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ یعنی مشرکین مکہ بھی رب کائنات کو اپنا خالق اور رازق مانتے تھے، پیدا کرنے والے مانتے تھے۔ جیسے کہ دوسری جگہ رب کائنات بیان فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یعنی جو رب العالمین تمام مخلوقات کا، زمین و آسمانوں کا مالک ہے، بادشاہ، ان کو پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی رب کائنات تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک اور جگہ رب کائنات بیان فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر تمام چیزیں پیدا فرمائی ہیں، لیکن تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ گویا معلوم ہوا سب سے پہلی قسم
توحید کی وہ توحید ربوبیت ہے، یعنی رب العالمین کو تمام چیزوں کا خالق اور مالک مانا جائے، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا مانا جائے، رب کائنات کو تمام کائنات کا نظام چلانے والا مانا جائے، تصور کیا جائے، رب العالمین کو تمام چیزوں کو رزق دینے والا تصور کیا جائے۔ یہ پہلی قسم ہے توحید کی۔ دوسری قسم توحید کی وہ حقوق و عبادتن ہے، عبادت کا حق ہے، جسے توحید الوہیت کہا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد تمام قسم کی عبادات میں رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ تمام قسم کی عبادات ایک رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقہ و خیرات ہو، نذر و نیاز ہو، ذبح ہو، توکل ہو، محبت ہو، تمام قسم کی عبادت، رکوع و سجود ہو، ہر قسم کی عبادت ایک رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ رب کائنات نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا رب کائنات نے، فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ فرمایا انہیں اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے، انسانوں کو، مسلمانوں کو اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ تم خالص ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کے سامنے جھکو، ایک رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، ایک رب کے لیے رکوع اور سجود کرو اور اس کے لیے دین کو خالص کر دو، شرک و بدعات سے پاک ہو کر خالص جس دین کی تعلیمات رب کائنات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس تعلیمات پر عمل کرو، اس دین کو مانو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہی سیدھا دین ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ جو انسان توحید کا دعویٰ کرتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، وہ اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ میں اپنا داتا یعنی دینے والا رب العالمین کو مانتا ہوں، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نفع نقصان کا مالک رب العالمین کو سمجھتا ہوں، میں دعا رب سے کرتا ہوں، میں مشکل کشا اور حاجت روا رب کائنات کو مانتا ہوں، میں مدد رب سے مانگتا ہوں، میں امیدیں رب العالمین کی ذات کے ساتھ وابستہ کرتا ہوں اور میں خوف رب العالمین کی ذات سے رکھتا ہوں اور میں توکل رب کائنات کی ذات پر رکھتا ہوں۔ ایک مسلمان جو توحید کا، جو لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے میں تمام قسم کی عبادات، تمام قسم کے جو رب العالمین کے اختیارات ہیں انہیں رب العالمین کو ہی دے دیتا ہوں۔ ایک مسلمان رب العالمین کو غوث اعظم مانتا ہے، ایک موحد یعنی مشکلات کو دور کرنے والا۔ ایک مسلمان رب العالمین کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، کیونکہ جب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آپ سے کم تر کوئی نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ لوگوں جن کا یہ عقیدہ ہے جو رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو بلکہ انبیاء یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، مشکل کشا اور حاجت روا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے میں اپنے نفس کا مالک نہیں ہوں، مجھے وہی پہنچ سکتا ہے جو رب العالمین مجھے پہنچانا چاہے گا، الا ما شاء اللہ، رب العالمین جو مجھے پہنچانا چاہے گا وہی مجھے پہنچ سکتا ہے، اور میں اپنے نفس کو اگر کوئی خیر پہنچانا چاہوں، کوئی شر پہنچانا چاہوں نہیں پہنچا سکتا ہوں، مجھے وہی پہنچ سکتا ہے جو رب العالمین میرے لیے چاہے گا۔ سامعین کرام، تیسری قسم توحید اسما و صفات جسے کہا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے کچھ اسما ہے، کچھ نام ہے، کچھ صفات ہے، ان اسما و صفات کو اسی طرح سے ماننا ہے جس طرح رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ مثال اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، دیکھنے والا، سننے والا ہے رب العالمین۔
ان تمام اسم و صفات کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیے بغیر ہی ماننا ہے، جس طرح رب العالمین کی شان کے لائق ہے، جیسے کہ رب کائنات قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ لوگوں رب العالمین کے لیے اچھی اچھی صفات ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، جب بھی تم رب العالمین کو پکارو تو انہی ناموں کے ذریعے، انہی صفات کے ذریعے رب العالمین کو پکارا کرو۔ اور جو انسان ان اسم و صفات کے اندر تبدیلی کرتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے، تشبیہ دیتا ہے مخلوق کے ساتھ، رب کائنات فرماتے ہیں اس سے تم تعلق نہ رکھنا، اور ایسے کرنے والوں کو ضرور سزا ملے گی قیامت کے دن۔ ایک اور جگہ رب کائنات فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، فرمایا رب کائنات نے اللہ رب العالمین کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ رب العالمین جیسی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے جس کی مثال بیان کی جائے، وہ سمیع اور بصیر ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے ایک تو اسم و صفات کا اثبات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اسم و صفات ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی نفی بھی کی ہے کہ اللہ کے اسم و صفات کی مثالیں بیان نہ کرنا، ان کی تشبیہ بیان نہ کرنا۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ انسانوں جیسا نہیں دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ انسانوں جیسا نہیں سنتا ہے۔ جو بھی انسان اللہ کی صفات کی تشبیہ بیان کرتا ہے گویا کہ وہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور یہ حرام ہے۔ جو انسان ان اسم و صفات کی مثالیں بیان کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیسے مستوی ہے، کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، یعنی بلند رب العالمین وہ معلوم ہے، والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت کیسے وہ بلند ہے رب العالمین، کیسے وہ معلوم نہیں ہے، وہ مجہول ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے متعلق سوال کرنا کہ اللہ کیسے ہیں، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کے پاؤں کیسے ہیں، اللہ کیسے سنتا ہے، اللہ کیسے دیکھتا وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں سوال کرنا یہ گمراہی ہے، بدعت ہے۔ اور والایمان بہ واجب، اور ان اسم و صفات پر ایمان لانا واجب ہے، جیسے تعلیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم و صفات کے متعلق ہمیں دی ہے، انہیں اسی طرح سے ماننا ہوگا جس طرح سے ماننے کا حق ہے۔ جو انسان ان کے اندر کسی اور کو شریک کرے گا، کسی اور چیز کے ساتھ اللہ کی تشبیہ بیان کرے گا، گویا کہ وہ کفر کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ کیونکہ مشرکین مکہ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اپنا خالق رازق، جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں، اس کی جو پہلی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی وہ کیا رکھی تھی؟ وہ توحید رکھی تھی، اور اسی کی دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شروع کی، اسی کلمے کی دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی۔ کیا فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اللہ کو اکیلا معبود برحق مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود یعنی پیدا کرنے والا، خالق، مالک، رازق مان لے بس، کیونکہ مشرکین مکہ جو مشرکین تھے وہ بھی اللہ رب العالمین کو خالق، مالک مانتے تھے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر رب کائنات فرماتے ہیں اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان مشرکین سے پوچھیں گے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، زمین و آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ یہی جواب دیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رب کائنات نے انہیں کیا کہا؟ مشرک ہے، جہنمی ہے، کیونکہ وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، وہ اللہ کے ایک اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اس سے مراد صرف یہی اللہ رب العالمین کو خالق، مالک ماننا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت بھی کی جائے، ایک اللہ کی عبادت بھی کی جائے، جیسے اللہ رب العالمین کو تم اپنا خالق، مالک مانتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی کے لیے عبادت بھی کرو، اسی کے لیے نمازیں بھی پڑھو، اسی کے لیے روزے بھی رکھو، اسی کے لیے زکوٰۃ بھی ادا کرو، اسی کے لیے حج بھی کرو، باقی جو تمام عبادات ہیں وہ تمام عبادات رب العالمین کے لیے بجا لاؤ۔ اور جو انسان
ان تینوں قسموں کے اندر رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے. پہلی مطلب توحید ربوبیت کے اندر رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، رب العالمین کے ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے. جیسے کہ یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جبکہ رب العالمین فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد. رب العالمین کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ رب العالمین کے ماں باپ ہے، یعنی نہ رب العالمین کسی سے جنا ہے، نہ رب العالمین سے کوئی جنا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اور جو انسان رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہ پہلی قسم ہے شرک کی. اور دوسری قسم جو رب العالمین کی عبادت کے اندر شرک کرتا ہے، جیسے رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے دربار پہ جاتا، وہاں پہ سجدے کرتا ہے. اللہ کے تو رب العالمین کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگتا ہے، کسی اور سے حاجات مانگتا ہے، کسی اور سے اولادیں مانگتا ہے، کسی اور سے رزق مانگتا ہے، کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، گویا کہ وہ رب العالمین کے ساتھ عبادت کے اندر شرک کر رہا ہے. اور جو انسان رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، رب العالمین اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جو رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر جلتا رہے گا. جب نبی علیہ السلام نے یہی دعوت مشرکین مکہ کے سامنے پیش کی کہ ان کو کہا تھا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ان مشرکین نے کیا کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعوت دی کہ تم مشرکین 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ان تمام بتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف پلٹ آؤ، انہوں نے کیا کہا؟ اس انسان نے تو ہمارے لیے ان اتنے معبودوں کی بدلے میں ایک ہی معبود بنا لیا، یہ تو عجیب بات ہے. انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیسے باتیں کر رہا ہے کہ یہ تمام بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو. اور انکار کیا ان لوگوں نے اور یہ کہا کہ اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ نعوذ باللہ من ذالک، کیا ہم اس شاعر پاگل نعوذ باللہ من ذالک اس مجنون کی باتوں کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ انکار کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ ان کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، دوزخ ہے، وہ دوزخ کے اندر جلتے رہیں گے. توحید کس قدر اہمیت کے حامل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 63 برس کی عمر پائی، اور 63 برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہ 40 برس کی عمر میں ملی، اور 40 سے 63 23 سال آتے ہیں 23، اور ان 23 سالوں کے اندر 13 سال صرف اس توحید کی دعوت دیتے رہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، اس پر ایمان لاؤ، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرتے رہو. 13 سال صرف اور صرف اس اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے لوگوں کو، اور باقی جو اسلام کے احکامات ہیں وہ صرف 10 سال کے اندر ان کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے توحید کتنی اہمیت کے حامل ہے، بلکہ توحید اسلام کی بنیاد ہے. توحید کی بدولت ایک انسان جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے. اگر ایک انسان کے پاس توحید نہیں ہے، خالص رب کی عبادت نہیں ہے، وہ انسان، اس کی نمازیں ضائع ہے، اس کے روزے تمام تر عبادات ضائع ہے، جس کی بنیادی درست نہ ہو. کیونکہ بنیاد جب درست ہوگی اس پر جو عمارت قائم کی جائے گی وہ بھی مضبوط اور درست ہوگی. اگر بنیادی خراب ہے تو عمارت بھی قائم نہیں رہ سکتی ہے. تو پہلی بنیاد اسلامی معاشرے کی وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، ایک اللہ کی عبادت کرنا. اور دوسری جو بنیاد ہے اسلامی معاشرے کی وہ یہ ہے اطاعت و فرمانبرداری. اگر کسی کے لیے ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی معاشرے کو تشکیل دیا، توحید کے بعد جو مسلمانوں کو دوسرا سبق دیا، دوسرا درس دیا تھا، وہ اس بات کا تھا کہ مسلمانوں اگر تم کسی بات کے پابند ہو تو تم صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے پابند ہو. تم پر اگر کسی کی اطاعت و فرمانبرداری واجب ہے، ضروری ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جیسے کہ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو مانا ہے،
جو اللہ رب العالمین کو اکیلا وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، آپ کو خاتم النبیین والمرسلین مانتے ہیں، آپ کو اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا مرشد مانتے ہیں، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم ایک اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے اعمال کو برباد اور ضائع نہ کر دو۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے اپنی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو بھی ثابت کیا ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ سے مراد کہ جو تم بھی دین کا کام کرو گے، کوئی بھی عبادت کرو گے، کوئی بھی نماز پڑھو گے، کوئی بھی عبادت ہو، وہ تبھی قبول ہوگی جب وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، جب وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، جب وہ اس چیز کے متعلق ہوگی، اس حدیث کے متعلق ہوگی جس کی تعلیم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور جو بھی مسلمان کوئی بھی عبادت کرے، کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی ثواب کا کام کرے، پہلے یہ دیکھے کہ اس عمل پر، اس عبادت پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مہر ہے کہ نہیں۔ اگر مہر ہے تو وہ حق ہے، وہ دین ہے، اگر مہر نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا ہے، وہ حق نہیں ہو سکتا ہے۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا رب کائنات نے کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو خوف رکھنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کہیں رب کائنات انہیں فتنے کے اندر مبتلا نہ کرتے، کہیں رب کائنات انہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا نہ کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور رسم و رواج کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق رب کائنات نے سخت سزا سنائی ہے۔ ایک تو رب کائنات انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا اور انہیں خطرناک فتنے کے اندر مبتلا کر دے گا۔ لہذا مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے زندگی کے کسی بھی معاملے کے اندر کہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، کہیں وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ جو انسان اسی حال میں مرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے مرا، رب کائنات نے اس کے لیے دردناک عذاب کی سزا سنائی ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّوْا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جس کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا، اس کے باوجود وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اس کے باوجود وہ مومنین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اور رب کائنات فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّوْا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس انسان نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑا، راہ رسول کو چھوڑا، مومنین کے راستے کو چھوڑا، اور پھر جو دوسرے راستے پر، گمراہی کے راستے پر چل پڑا، رب کائنات فرماتے ہیں میں اسے اسی راستے پر چلاتا رہتا ہوں یہاں تک کہ وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا، اور جہنم بدترین جگہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے۔ ایک اور جگہ رب کائنات فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا رب کائنات نے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دے دے، کسی چیز کا تمہیں حکم دے دے، پھر کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے،
وہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرا سکے، وہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تبدیل کر سکے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ سکے، اور جو ایسا کرے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے احکامات کو چھوڑ کر فتنہ و فساد کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ لوگ دور کی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ سیدھے راستے سے صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے اس دن کو یاد کرو جس دن انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر چبائے گا، اس دن کو یاد کرو جس دن انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر چبائے گا اور یہ کہتا ہوگا کہ کاش میں نے دنیا کے اندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا ہے، کاش میں نے نبی علیہ السلام کے فرمان کو، حدیث کو اپنا مسلک بنا لیا ہوتا، کاش میں نے دنیا کے اندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی ہوتی، کاش میں نے دنیا کے اندر یہ دیکھا ہوتا مجھے کیا تعلیم دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا کے اندر رسم و رواج کو نہ دیکھا ہوتا، میں نے اپنے باپ دادا کی رسموں کو، معاشرے کے اندر کیا رواج چل رہا ہے اس کو نہ دیکھا ہوتا، کاش میں نے دنیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھا ہوتا تو میں کامیاب ہوتا۔ مگر وہ انسان جس نے راہ رسول کو چھوڑ دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، وہ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبائے گا کاٹ کاٹ کر اور چیخے گا، چلائے گا، واویلا کرے گا کہ کاش میں نے فلانے شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، جس نے مجھے دین اسلام سے دور کر دیا، جس نے مجھے قرآن سے دور کر دیا، جس نے مجھے حدیث رسول سے دور کر دیا، جو خود بیچارہ بے آشنا تھا، ناآشنا تھا قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ساتھ، اور اس نے مجھے دین سے، صحیح راستے سے، فرمان رسول سے دور کر دیا۔ اب تو میرے سامنے مجھے اب جزا مل رہا ہے جو میں نے دنیا کے اندر کیا ہے، میرے سامنے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، فرشتے آ رہے مجھے زنجیریں پہننے کے لیے، بیڑیاں پاؤں میں ڈالنے کے لیے، کوئی ہے، کوئی نبی، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی ولی جو مجھے بچا لے، مگر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پلڑے کے اندر کچھ نہیں ہوگا، اس کا پلڑا نیک اعمال سے خالی ہوگا۔ تو دوسری بنیاد اسلامی معاشرے کی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اب جو میں نے یہ آیات بیان کی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، مگر کیسے کرنی چاہیے؟ اب پریکٹیکلی طور پر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کیسے کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات پر خدشہ لاحق ہو گیا کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے دنیا سے، تو پھر ہم کس چیز کو مانیں گے؟ دین کس چیز کو مانیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں ایک اصول دیا، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ جو ہی قرآن اور حدیث کے رسی کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، رب کی کتاب یعنی قرآن مجید جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت فرمان، جب تک تم ان دو کو پکڑے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور اسلامی معاشرے میں رہنے والے لوگ وہ اپنے سامنے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو رکھتے تھے اور اسی کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کیا کہتی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہمیں کیا کہتا ہے، اس کے مطابق وہ اسی چیز کو دین مانتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو فرقہ ناجیہ قرار دیا، ان لوگوں کو اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو فرقہ ناجیہ قرار دیا، اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ بے شک بنی اسرائیل کی امت 72 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، اور میری یہ امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، کلھا فی النار، تمام کے تمام جہنم کے اندر، آگ کے اندر داخل ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، ایک گروہ کے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت کون سی جماعت ہوگی؟
ہوگی، وہ گروہ کون سا گروہ ہوگا جو نجات پائے گا، جو جنت کے اندر داخل ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت وہی ہوگی جو عقیدے کے اعتبار سے، جو عبادات کے اعتبار سے، جو معاملات کے اعتبار سے، جو معاشرے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت ہوگی۔ وہی جماعت نجات پانے والی ہے، وہی جماعت کامیاب ہونے والی جماعت ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے سامنے اس وقت قرآن اور حدیث کی ہی تعلیم تھی، قرآن اور حدیث کے سوا تیسری کوئی چیز نہیں تھی۔ اسی لیے اگر انسان کامیاب ہو سکتا ہے وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے سے، زندگی گزارنے سے ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔